حسن کا، موجود تھے مقتل میں کئی فتنے کرونا۔ میدان میں نازل ہوا جب لال حسن کا، موجود تھے مقتل میں کئی فتنے کرونا۔ کچھ غور سے پڑھ جنگ ذرا ابن حسن کی، قاسم نے ہی تقسیم کیے کتنے کرونا۔ ابن حسن جہان کا ناظم ہے دوستو، بولتے آنا یاد، لمحہ میرا ضائع نہیں کرنا بھائی۔ مولا قاسم چونکہ پڑھا نہیں جاتا ممبروں پہ زیادہ، میں ڈھیر سارا پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے مجھے۔ ابن حسن جہان کا ناظم ہے دوستو، ہر ذی شعور اس کا ملازم ہے۔ آئے شاباش شاباش، آفاق سر اٹھانا بھائی، سر اٹھاؤ آفاق، میرے ہم سفر ہو جاؤ، باقر جعفر جیو میرے بچوں۔ میں کہہ رہا ہوں ابن حسن جہان کا ناظم ہے دوستو، ہر ذی شعور اس کا ملازم ہے دوستو، اور تقسیم رزق اب ہے ملنگوں کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ جو آج آ رہا ہے وہ قاسم ہے۔ تقسیم رزق اب ہے ملنگوں کے ہاتھ میں، جو آج آ رہا ہے وہ قاسم ہے دوستو۔ ہاں یوں تو اس رزق بانٹنے والی حویلی میں جب بھی جو سردار نازل ہوا ہے جبرائیل مبارکباد دینے کے لیے آئے ہی ہیں، لیکن آج جو جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری ہے اس میں ایک انوکھی مبارک ہے، تھوڑی سی باقی مبارکبادوں سے ہٹ کے۔ ادھر سرکار جبرائیل چلے مدینے مبارکباد دینے کے لیے، عرض سے اوپر سے خالق کی آواز، جبرائیل تو خادم ہے نا اولاد نبی کا، رہتا ہے جو ہونٹوں پہ تیرے ورد مبارک، شبیر کے گھر جا کے ذرا میری طرف سے عباس سے کہنا تمہیں شاگرد ہوں۔ شاباش، کافی کتاب کا شکریہ بیٹا۔ چلو ایک اور مشکل کام آپ کو سناتے ہیں۔ ہاں بھئی احمد یہیں ہو نا؟ ہاں یہیں رہا کرو۔ کتنے دن ہیں ہفتے میں؟ شاباش، شکر ہے۔ ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں حسنین شریفین کریمین کے گھر میں، حسنین شریفین کریمین کے گھر میں امید کا احسان کا رستہ اتر آیا۔ اگر آپ کو ہفتے کے 7 دن پتہ ہیں تو پھر کتنے دن ہونے چاہیے 2 ہفتوں میں؟ 14 دن۔ حسنین شریفین کریمین کے گھر میں، ڈاکٹر اظہر صاحب مزہ لیجئے گا، حسنین کریمین شریفین کے گھر میں امید کا احسان کا رستہ اتر آیا۔ قاسم پہ نظر کی تو خدا خود یہ پکارا، یہ 7 کو ہی ماہ 2 ہفتہ۔ دل راضی ہو گیا۔ ملکے بالا 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 سخیلا قاسم پہ نظر کی تو آپ کے سننے کے کیا کہنے، قاسم پہ نظر کی تو خدا خود یہ پکارا، یہ 7 کو ہی ماہ۔ چلیں آپ کے مزے کے لیے محسن بھائی، ڈھیر سارے وہ لوگ ہیں، طالب بھائی انڈیا سے آپ مسلسل میں دعائیں کر رہے ہیں۔ محفوظات شاہ جی دیکھیے گا، عامد شاہ جی مرشد، آپ کے احکامات میرے اندر موجود ہیں، تعمیل ہوگی بالکل۔ میں 9 صفر کو 9 شعبان کو جو محفل پڑھوں گا وہ جو حکم آپ نے کیا ہوا ہے اسی کی تعمیل ہوگی، اور کل بھی میں آپ لوگوں کی تعمیل میں سرکار اونا محمد تو پڑھوں گا ہی، کوشش کروں گا کہ اس میں شبیر کا حملہ بھی سنا دوں۔ ڈھیر سارے لوگوں کی تمنا ہے، قسمت رکوع پذیر ہے اس کے سلام میں۔
بادشاہ قاسم کا جشن ہے، اور جس نے اس پہ قسمت پہ داد نہیں دی اس نے ایسا ظلم کیا۔ میں کہہ رہا ہوں قسمت رکوع پذیر ہے اس کے سلام میں، امکان سرنگوں ہے کہیں احترام میں۔ ہاں بھئی کتنے حرف ہیں قاسم میں محسن؟ قاف، الف، بولو باقر تم بولو کتنے ہیں؟ کتنے؟ کون کون سا؟ قاف، الف، سین، میم۔ میں کہہ رہا ہوں قسمت رکوع پذیر ہے اس کے سلام میں، امکان سرنگوں ہے کہیں احترام میں۔ قدرت، الہ، سلام، مقدس کے حرف چن، اللہ کے 4 نام ہیں قاسم کے نام۔ اللہ اکبر۔ قاسم کی کیسی تقسیم کی ہے؟ قاسم کی کیسی تقسیم ہے؟ جیئے سلامت رہیں، کیا حسن ہے، سلامت رہیں۔ شہر انوار میں نور ازلی لگتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، لوگوں نے مجھے یہ کہا جی شہزادہ قاسم پڑھا نہیں جاتا، میں اس لیے ایک سیکنڈ بھی آپ کو نثر پہ ضائع نہیں کر رہا، میں کم از کم 5-7 قطعے پڑھ چکا ہوں مولا قاسم پہ، کچھ نہیں تو 10 قطعے اور پڑھنا چاہ رہا ہوں، پھر سلام پڑھنا چاہ رہا ہوں، پھر نظم پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور پھر آپ کل کہیں تو میں کل مولا قاسم پڑھوں، پرسوں کہیں تو پرسوں مولا قاسم پڑھوں۔ آپ سنتے ہیں، میں بولتا ہوں شہر انوار میں نور ازلی لگتا ہے، حرب اور ضرب کی دنیا کا ولی لگتا ہے۔ شہر انوار میں نور ازلی لگتا ہے۔ ہاں بھی مرتضی کیا کہا میں نے؟ شہر انوار میں شاباش جیتے رہو، نور ازلی لگتا ہے، حرب اور ضرب کی دنیا کا ولی لگتا ہے۔ ادھر قاسم آئے خیمے سے باہر، الامان نکلا ہے 10 لاکھ کے لب سے یکدم، جو بھی ان خیموں سے نکلے وہ علی لگتا ہے۔ چلیں جی یوں پڑھ دیتے ہیں، محسن بھائی کہہ رہے ہیں اسے چینج کر کے پڑھیں۔ شہر انوار میں نور ازلی لگتا ہے، ضرب و تقسیم کی دنیا کا ولی لگتا ہے۔ اور زیادہ خوبصورت ہو گیا، ضرب و تقسیم کی دنیا کا ولی لگتا ہے، علامہ نکلا ہے 10 لاکھ کے لب سے یکدم، جو بھی ان خیموں سے نکلے وہ علی۔ وہ تھا نا میرے ایک شعر میں کہ تمہارے اور علی کے ظرف میں صدیوں کی دوری ہے، تمہارے اور علی کے ظرف میں صدیوں کی دوری ہے، تمہیں تفریق آتی ہے، علی تقسیم کرتا ہے۔ تمہارے اور علی کے ظرف میں صدیوں کی دوری ہے، تمہیں تفریق آتی ہے، علی۔ چلیں 4 میں سے اور پڑھتے ہیں۔ دوستوں کو زیادہ مولا قاسم پہ قطعات آج پیش کرنے ہیں۔ چاچا دعائیں کرتے رہیے گا، ذوالفقار بھائی، جاوید بھائی وہیں سے دعائیں کرتے رہیے گا، میر عباس صاحب ہمارے ہم سفر رہیے گا۔ دوزخ رسید پل میں ہی بے دین کر دیا۔ قیصر قومی بابا کو سنانا مصرے بھائی، دوزخ رسید پل میں ہی بے دین کر دیا، دشمن کو ایک وقت میں 2-3 کر دیا۔ ہے کوئی جو مجھے ایک وقت 2-3 کی داد دے، اور پھر جسے لفظ قاسم کا ترجمہ آتا ہے وہ اس کا مزہ لے۔ دوزخ رسید پل میں ہی بے دین کر دیا، دشمن کو ایک وقت میں 2-3 کر دیا، اور عباس خوش ہوئے ہیں لڑکپن کی یاد سے، قاسم نے کربلا کو ہی صفین کر دیا۔ عباس خوش ہوئے ہیں، مہربانی بیٹا، عباس خوش ہوئے ہیں لڑکپن کی یاد سے، قاسم نے کربلا کو ہی صفین کر دیا، ازرق سے لڑائی کو چلا شیر کا شاگرد۔ اگرچہ اردو کتابوں میں یہ لفظ ارزق لکھا ہوا ہے، لیکن فارسی عربی کتابوں میں ازرق ہے۔ ازرق یا ارزق نام ایک ہی ہے، شخصیت ایک ہی ہے، وہ زیر ایک کا فرق ہے، کسی نے ارزق لکھا ہے کسی نے ازرق لکھا ہے۔ سرائکی پنجابی پڑھنے والے ذاکرین نے اس کو زیادہ ارزق ہی پڑھا ہے،
لیکن لکھنؤ میں، انڈیا میں اور عرب ممالک میں اس لفظ کو لکھا بھی ازرق گیا ہے اور بولا بھی ازرق گیا ہے۔ یہ اکیلا اپنے آپ کو ہزاروں کے برابر سمجھتا تھا، اور یہ عرب کے اس ماحول میں اکیلا تھا جو اکیلے سے نہیں لڑتا تھا۔ چلیں، آپ کا بہت شکریہ۔ چلو، شوکت سننے والوں نے جہاں جہاں بھی بیٹھے اس جملے کا مزہ لیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ عرب کے اس سماج میں اکیلا تھا جو اکیلے سے نہیں لڑتا تھا، کم سے کم سینکڑوں ہوں تو یہ لڑنے کے لیے آتا تھا، ورنہ کبھی کسی شاگرد کو بھیج دیتا تھا، کبھی کسی عزیز کو بھیج دیتا تھا، کبھی کسی بیٹے کو بھیج دیتا تھا۔ اور قاسم چلے ہیں اس سے لڑنے۔ ازرق سے لڑائی کو چلا شیر کا شاگرد، یہ موت کو بھی موت سے آگاہ نہیں کرتے۔ شاباش، وفاق جیو، بولتے رہو میرے ساتھ، بولتے رہو مین جیو میرا بچہ، جیو مصطفیٰ، سلامت رہو باقر، سلامت رہو جعفر، جیو۔ ازرق سے لڑائی کو چلا ازرق سے لڑائی کو چلا شیر کا شاگرد، یہ موت کو بھی موت سے آگاہ نہیں کرتے۔ یہ موت کو بھی، پوری دنیا میں جتنے حسین سگی کے نوکر حسن کے بیٹے کا جشن منانے والے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، ان سے اپیل کر رہا ہوں وہیں اپنے اپنے گھروں سے اتنی داد دینا کہ میری روح کی سماعت تک آپ کی داد آ جائے۔ ازرق سے لڑائی کو چلا شیر کا شاگرد، یہ موت کو بھی موت سے آگاہ نہیں کرتے۔ مقتل میں بتاتی ہیں یہ کم سن کی ادائیں، میدان میں ہم عمر کی پرواہ نہیں۔ مقتل میں بتاتی ہیں یہ کم سن کی ادائیں، میدان میں ہم عمر کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں، ابن سعد نے آ کے کہا نا اس سے کہ اس شہزادے سے لڑنے کے لیے چلا، کہتا میں ازرق 13 سال کے اس بچے سے لڑنے چلا جاؤں۔ اس نے کہا تو بات سمجھ نہیں رہا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو اپنی بات کی چلا جا رہا۔ اس نے کہا گھبراہٹ کیا کی؟ ابن سعد نے کہا میں ابن سعد ہوں، میں اسے ایکسچینج کر رہا ہوں۔ اس نحس کے بیٹے نے کئی بار یہ سوچا، یار جیو یار، میں تو جھولی اٹھائے کھڑا ہوا ہوں، پوری دنیا کے سننے والے کو، جاگو والا والو، پتوکی والو، جھنگ والو، فیصل آباد والو، گجرانوالہ والو، سیال کوٹ والو، سلامت رہو یار، صدا آباد رہو۔ کچی میں سننے والے سارے، سرگانی سے لے کے بکر، بیل، ہزارہ، چونی، لیا، سارے ماتمی، سارے عزادار، عمران بھٹی سمیت، کوٹدو، سلامہ، کس کا نام لوں گا، چودھری عطا حسین صاحب سے لے کے آخری عزادار، آخری ذاکر حسین تک یہ مصرے تمہاری نظر کر رہا ہوں۔ اس نحس کے بیٹے نے کئی بار یہ سوچا مقتل کے قوانین میں ترمیم نہ کر دے۔ اندر سے یہ سالار یزیدی کو بھی ڈر تھا، قاسم کہیں لشکر کو ہی تقسیم نہ کر۔ شاباش شاباش شاباش، ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو۔ اس نحس کے بیٹے نے کئی بار یہ سوچا مقتل کے قوانین میں ترمیم نہ کر دے۔ اندر سے یہ سالار یزیدی کو بھی ڈر تھا، قاسم کہیں لشکر کو ہی تقسیم نہ کر دے۔ اس نے کہا جا اس شہزادے سے جا کے لڑ۔ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، کم سے کم 22 شاگرد تھے اس کے۔ اس میدان میں، اس وقت کربلا کے میدان میں 22 اس کے دائیں بائیں اس کے گرد اس کے شاگرد تھے، 4 اس کے بیٹے تھے۔ بتاتا یہی تھا کہ میرے بیٹے ہیں۔ 4 اس کے بیٹے تھے، اور یہ چلا ابن نحس کے کہنے پہ حسن کے حسن سے لڑنے کے لیے۔ ادھر یہ چلا، ادھر وفا کا قرآن رہ نظیر پہ سوار ہوا۔ کتنی جلدی تھی عباس کو اس تک آنے میں
یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، لیکن بات میں آپ کو اتنی ضرور سمجھا رہا ہوں کہ خیمے سے میدان تک کا یہ سفر عباس نے اشہل پہ کھڑے ہو کے کیا۔ اللہ اکبر۔ اب میں اس راہوار کو سلام کروں یا اس سوار کو سلام کروں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ سوار کتنا کردگار تھا اور راہوار کتنا وفادار تھا۔ یہ دونوں باتیں میں نہیں سمجھا سکتا۔ ہاں، اشہل پہ کھڑے ہو کے سفر کیا ہے عباس نے، شاید کوئی بات کرنی تھی اس لیے خطاب کے موڈ میں، اور یہ غازی کا ہی خاصہ ہے، کبھی اشہل پہ سوار ہو کے بول رہا ہے، کبھی کعبے کی چھت پہ چڑھ کے گفتگو کر رہا ہے۔ ممبر بھی اپنے بنائے ہیں عباس نے، مجمع بھی اپنے چنے ہیں عباس نے، بارگاہیں بھی اپنی تلاشی ہیں غازی نے۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے پہ سوار مگر کھڑے ہو کے فرماتے حضرت جس شہزادے سے لڑنے چلا ہے اسے جانتا ہے نا؟ کہتے ہیں ہاں جانتا ہوں، 13 سال کا ہاشمی ہے، اور کیا ہوا؟ فرمایا نا، ہم آل محمد کسی کو دھوکے میں رکھتے ہیں، تو لڑنے جا رہا ہے قاسم سے، اور میں تجھے پہلے سے بتا رہا ہوں، سوچ کے جا یہ کون ہے؟ کہتا ہے کون ہے؟ عباس فرماتے اللہ کا ارادہ ہے، دلیروں کا پسر ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے، دلیروں کا پسر ہے۔ محسن بھائی، کاش میں اپنے آپ میں یہ طے کر کے کھڑا ہوا ہوں کہ پتہ نہیں میں اس وقت کربلا گاہ میں شاہ لاہور کھڑا ہوں، چہاردہ معصومین انچولی کھڑا ہوں، شاہ شمس ملتان کھڑا ہوں، یا نجف علی بادشاہ کے دربار کی دہلیز پہ کھڑا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا، یا میں سدرہ مکین ہو گیا ہوں، مجھے نہیں اندازہ، لیکن میں اتنا مزہ لے رہا ہوں کہ جو لاہور سے لے کے مشکور علوی صاحب افضل صاحب کے گھر سے لے کے آخری ماتمی پیر نوید شاہ سنی سکلین جہاں سن رہا ہے، میرا اس سے وعدہ علی عمران، وہ وہیں سے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دینا شروع کر دے گا۔ عباس فرماتے اللہ کا ارادہ ہے، دلیروں کا پسر ہے، جو اس سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے۔ اللہ یہ ہاتھ شاباش شاباش، سارے ہاتھ اٹھاؤ، ہائے دری اللہ اکبر۔ جو ابن کثیر اور ابن العوام کا چلیں میں تو گزر گیا تھا، مگر محسن بھائی ظاہر ہے وہ اتنی ساری کتابیں ان کی آنکھوں تلے گزری ہوئی ہیں، کہہ رہے ہیں ابن کثیر ابن عوام کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ عباس فرماتے اللہ کا ارادہ ہے، دلیروں کا پسر ہے، جو اس سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے۔ ازرق ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئیں، عباس کا شاگرد ہے شیروں کا پسر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلم عباس سے لے کے مرتجس تک سارے جیو بھائی سلامت رہو۔ مرتجس کی دعائیں، بھائی عطا حسین کے بچوں کی دعائیں، باقی جو دعائیں ہیں، یافر بیٹا، عاقل بیٹا، باقر صاحب، فراز کاظمی، جو جہاں ذکر حسین سے مربوط ہے اور سنتا چلا جا رہا ہے، میری طرف سے سلام وصول کرے۔ ازرق ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئے، عباس کا شاگرد ہے، شیروں کا پسر ہے۔ آئے میدان جنگ میں، وہ ساری گفتگو پڑھتا ہوں تو میں نظم تک پہنچ ہی نہیں پاتا، گھڑی پہ گھڑی میری نظر ہے، بس گفتگو کرتے کرتے نا 13 سال کے علی نے حضرت کی طرف دیکھو، آہستہ سے کہا تجھے لڑنے کے آداب نہیں آتے، میدان میں جانے کی تہذیب بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا دیکھنا تیرے تو گھوڑے کا تنگ کھلا ہوا ہے۔ تنگ وہ چمڑے کی وہ ایک پٹی سی آپ سمجھ لیں جو زین کے ساتھ کسی جاتی ہے، بس اس نے اس کی طرف نگاہیں کی اور ہاتھ اٹھا حسن کے لال کا۔ ازرق کی کیا مجال حسن کے پسر نے تو، ازرق کی کیا مثال کیا مجال، ازرق کی کیا مجال حسن کے پسر نے تو، تیر و سلاح و تیغ کو بھی دنگ کر دیا۔ ازرق کی کیا مثال حسن کے پسر نے تو، تیر و سلاح و تیغ کو بھی دنگ کر دیا۔ گھوڑے کا تنگ کھلنے کی قاسم نے دی خبر،
پھر عرصہ حیات کو ہی تنگ کر دیا۔ گھوڑے کو تنگ کھلنے کی قاسم نے دی خبر، پھر عرصہ حیات کو ہی ہے طاقت۔ اس سے آگے چلوں، بڑا مشکل سفر ہے۔ ہاں بھئی آفاق، تھک گئی ہو طبیعتیں تو بس کریں، ورنہ ایک قدم اس سے آگے چلیں۔ کیوں لڑا دشت میں وہ 13 برس کا عمران، پل میں ہی خاک میں سفیان کی دستار گری۔ شاباش شاباش، جیتے رہو میرا پتر، شاباش احمد جی ہو، سلامت رہو۔ کیوں لڑا دشت میں وہ 13 برس کا عمران، پل میں ہی خاک پہ سفیان کی دستار گری، اور کتنی مضبوط تھی قاسم کی کلائی شوکت، تن کے ٹکڑے ہوئے ہاتھوں سے نہ تلوار کی۔ اللہ اکبر، تن کے ٹکڑے ہوئے ہاتھوں سے نہ تلوار گری، اور قاسم حضرت کے ٹکڑے کر کے واپس مڑا۔ حسین نے خیمے کے دروازے سے آواز دی، عباس کیا ہوا؟ عباس بادشاہ نے مولا کو دی خبر، قاسم کے ایک وار میں عالم سمٹ گیا۔ میں پوری دنیا کے سننے والوں کے لیے دعائیں آج کر رہا ہوں، مولا قاسم کے ظہور کا دن ہے، خالی نہ جانا، اتنا بولنا اتنا بولنا اتنا بولنا کہ بھاگ جائے کرونا اس ملک سے، اتنی داد دینی ہے، اتنا میرا ساتھ دینا ہے کہ کرونا پوری عالم انسانیت کا قاسم کے صدقے میں جان چھوڑ دے۔ عباس بادشاہ نے اپنی اپنی شرینیوں میں مجھے بھی شریک کیجئے گا دعاؤں میں۔ عباس بادشاہ نے مولا کو دی خبر، قاسم کے ایک وار میں عالم سمٹ گیا۔ شمشیر تھی کہ برق وہ کوندی چلی گری، راکب کے ساتھ ساتھ ہی مرکب بھی کٹ گیا۔ شمشیر تھی کہ برق وہ کوندی چلی گری، راکب کے ساتھ ساتھ ہی مرکب بھی کٹ گیا۔ ادھر عباس نے کہا مولا سر کٹ گیا اس کا اور زمین پہ جا گرا، ادھر حسین نے آواز دی، خود موت کو چکھ لینے کا اعزاز بھی تو لے۔ حسین نے آواز دی، قاسم خود موت کو چکھ لینے کا اعزاز بھی تو لے، میدان میں جبار سے کرار کی خولے، نیزے سے اٹھا دور کہیں پھینک دے اس کو، ازرق کا نجس سر میرے قدمین نہ چھو لے۔ ازرق کا نجس سر میرے قدمین نہ چھو لے۔ ازرق کے ٹکڑے کر کے قاسم خیمے کے دروازے پہ آئے، چچا کو سلام کرنے، داد دینے، اور اندر سے ایک رزق بانٹنے والی مستور نے آواز دی، قاسم تمہیں اصغر بلا رہا۔ اندر گئے، 6 ماہ کے علی کو 13 سال کے حسن نے اٹھا لیا، لب ہلے اصغر کے، آواز آئی، ہم دشت کی سخت طبیعت کو محفوظ بچھونا کرتے ہیں، ہم دشت کی سخت طبیعت کو۔ انکل سعید صاحب، کائنات کا خزانہ آپ کے پاس ہو اور آپ تعالیٰ گا کہ اس کی چابی مجھے دے دیں، میں واپس کر دوں۔ چوتھا مصرع جانے، حسین کا قاسم جانے، اصغر جانے، اس کی قیمت جانے۔ اصغر کے لب ہلے، آواز ہے، ہم دشت کی سخت طبیعت کو محفوظ بچھونا کرتے ہیں، اس سونے سونے جنگل کو ہم سونا سونا کرتے ہیں۔ قبلہ عصمت رضا بہلول صاحب، عظمت بھائی، ڈاکٹر صاحب، الفت صاحب، سارے میرے بچے جو مجھے سن رہے ہو، اللہ تمہیں عزت دے، دعاؤں میں یاد رکھنا بیٹا، ہم دشت کی سخت طبیعت کو، آگی توجہ، ہم دشت کی سخت طبیعت کو محفوظ بچھونا کرتے ہیں، اس سونے سونے جنگل کو ہم سونا سونا، اسجد جیو میرا بچہ، ہم سونا سونا کرتے ہیں۔ اور بے شیر علی نے قاسم سے مقتل کی بھیڑ میں فرمایا،
تم موت کو دلہن کرتے ہو، ہم موت کھلونا کرتے ہیں۔ تم موت کو دلہن کرتے ہو، ہم موت کھلونا کرتے ہیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ پیر الفت شاہ جی اس وقت تو کبیر والے میں ہیں، پیر عبدالرحمن دھارا کمبر میں یہ جشن کیا کرتے تھے۔ ہم یہ مصرے ان کی نظر کر رہے ہیں، سبتین، حسنین، لاڈو شاہ جی، سرور، رضوان جنت، باقی وہ سارے احباب جو ہم مسلسل سن رہے ہیں، یہ ان کی نظر کر رہے ہیں۔ قاسم کے ذکر کی ہے یہ تعظیم کم سے کم، قاسم کے ذکر کی ہے یہ تعظیم کم سے کم، اتری جلی کے نور کی تجسیم کم سے کم۔ قاسم کے شاباش، کم سے کم پہ توجہ کا مجتبہ شکریہ، بھئی تمہارا ڈھیر سارا شکریہ۔ یہ سب کریڈٹ ملتان رضاری والوں کو اور تمہیں اور پروفیسر عباس صاحب کو، سردار شاہ جی کو، بابا ساجد شاہ جی کو، جنہوں نے یہ تحریک دی مجھے۔ قاسم کے ذکر کی ہے یہ تعظیم کم سے کم، اتری جلی کے نور کی تجسیم۔ کہاں سندیلیاں والی سے سارے مدر بیٹر سے لے کے پپو شاہ جی سے لے کے سارے وہ ماتمی جو مسلسل مجھے سن رہے ہیں انہیں سلام ہے۔ قاسم کے ذکر کی ہے یہ تعظیم کم سے کم، اتری خدا کے نور کی جلی کے نور کی تجسیم کم سے کم۔ ساقی شراب پینے پہ دل ہے میرا مگر، امشب پیوں گا کوثر و تسنیم کم سے ساقی شراب پینے پہ، ساقی شراب پینے پہ دل ہے میرا مگر، امشب پیوں گا کوثر و تسنیم کم سے کم۔ سمجھاؤں گا نہیں میں شعر، پڑھوں گا میں مجتبہ، اندر سے مجبور ہوا کھڑا ہوں، سمجھاؤں گا نہیں۔ یہ سفر تم لوگوں سے خود ہو تو داد دینا، نہ ہو تو جشن کے بعد مجھ سے فون کر کے، فون والے بھی ابرار شاہ جی پوچھیں گے، اور یہ تم بچوں میں سے بھی جنہیں سمجھ نہ آئے پوچھ لینا۔ قاسم کی جد نے تخت سلونی پہ یہ کہا، قاسم کی جد نے تخت سلونی پہ یہ کہا، سمجھو کہ میں رجب ہوں بلا جیم کم۔ قاسم کی جد نے تخت سلونی پہ یہ کہا، سمجھو کہ میں رجب ہوں بلا جیم کم سے کم۔ قاسم کو دیکھ کر یہ پکارے نبی کے لال، قرآن حسن میں ہے یہ حامیم کم۔ قاسم کو دیکھ کر یہ پکارے علی کے آصف کمال بیٹا جیو، شیر کہتے رہو، سلامت رہو۔ قاسم کو دیکھ کر یہ پکارے نبی کے لال، قرآن حسن میں ہے یہ حامیم کم سے کم۔ قاسم سے جو ملے ہے وہ اللہ سے نہ مانگ، قاسم سے جو ملے ہے وہ اللہ سے نہ مانگ، کر مولوی مزاج میں ترمیم کم۔ قاسم سے جو ملے ہے، قاسم سے جو ملے ہے وہ اللہ سے نہ مانگ، کر مولوی مزاج میں ترمیم کم سے کم۔ مشکل بہت ہے سارے محمد کا لوٹنا، چاہ خدا نے مشکل بہت ہے سارے محمد کا لوٹنا، قاسم میں بس حضور کی ہو میم کم۔ اس گھر میں آ کے آج نصیری نے یوں کہا، پہلے وہ آیا اس نے علی کو دیکھا، پھر حسن کو، پھر حسین کو، پھر عباس بادشاہ کو، پھر اکبر کو، پھر اب قاسم کو، دیکھتا آیا، حیران ہوتا آیا، پریشان ہوتا آیا، آخر میں اس غریب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا۔ اس گھر میں آ کے آج نصیری نے یوں کہا، ہے حسن کے خداؤں کی تنظیم کا۔ ہے حسن کے خداؤں کی تنظیم کم سے کم، کم سے کم، کم سے کم، کم سے کم، کم سے کم داد یہ ہے
مجتبیٰ مبارک میرے اگلے مصرے کی کم سے کم داد یہ ہے کہ آج سے لے کے زندگی کی آخری فجر تک تم مجھے اس مصرے کے بدلے سلام کرتے رہو. قائم میں بقاسم میں بس حضور کی ہے میم، کم سے کم اور ان بادشاہ گھروں کی بلندی بتائے کون؟ مزدور جن کے گھر ہو براہیم. بادشاہ گھروں کی بلندی بتائے کون؟ مزدور جن کے گھر ہو براہیم. کم سے کم شوکت نہ جائے کوئی تبرک لیے بغیر، شوکت نہ جائے کوئی تبرک لیے بغیر. کیوں ہونی ہے آج خلد کی تقسیم؟ شوکت نہ جائے کوئی تبرک لیے بغیر، ہونی ہے آج خلد کی تقسیم. کم سے کم زیادہ 4 سے 5 بندہ ہو، 5 سے 6 منٹ اور آپ کے چاہیے. کل تک جیے تو انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر. جی شبیر کا حملہ بھی ضرور پڑھیں گے اور بادشاہوں محمد کی بارگاہ میں بھی تھوڑا سا اپنی اوقات کے مطابق نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. یا رب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ. شاباش. شیرینیاں تیار رکھو، دعاؤں کے لیے جھولیاں پھیلا لو، اپنے اپنے دامن پھیلا لو. بھی جو میرے سامنے بیٹھے ہو تم لوگ بھی، متجد بھی، سب لوگ شاباش اپنے اپنے دامن پھیلا لو. ذہنی طور پہ تیار رہو، شیرینی ذہنی طور پہ تیار رکھو. جو 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 مجھے سن رہا ہے انڈیا میں، پاکستان میں، لندن میں، امریکہ میں، شکاگو میں، قطر میں، کویت میں، ابوظہبی میں، دبئی میں، کراچی سے لے کے کس کس شہر کا نام لوں گا، پوری دنیا میں، کاظم بھائی، ذوالفقار بھائی حیدرآباد میں، جو جو جہاں سن رہا ہے شیرینی اپنے سامنے رکھے. 5-7 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے اور پھر ضرور ہر ہار میں مولا کا لنگر آج تقسیم کرنا ہے. یا رب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ، الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہو عقیدہ. شاباش، بولتے ہو بولتے ہو بولتے ہو بولتے ہو. قاسم بادشاہ کا جشن ہے، قبولیت کی انتہا ہے. یا رب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ، الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہو عقیدہ. پھر چاہیے سننے کو بھی اذہان حمیدہ، لکھنا ہے مجھے حضرت قاسم کا قصیدہ. لکھوں گا تو پھر حشر تلک ناز کروں گا، فطرس کی طرح عرش پہ پرواز کروں. فطرس ہے یہ، یقال لہو فطرس، فطرس کی طرح عرش پہ پرواز کروں گا. قاسم میں ہے ایک کاف جو قرآن کا شرف ہے. قاسم میں ہے ایک کاف جو قرآن کا شرف ہے. پھر ایک الف ہے جو امامت کا نجف ہے. یار امامت کے نجف کی قیمت دو بھائی مجھے. قاسم میں، محسن بھائی بہت شکریہ. قاسم میں ہے ایک کاف جو قرآن کا شرف ہے. پھر ایک الف ہے جو امامت کا نجف ہے. پھر سین کا ایک حرف سیادت کا ہدف ہے. پھر میم محمد کی ولا 4 طرف ہے. قاسم ہے ولایت کی شریعت کا ولی بھی، دیکھو تو محمد ہے سمجھ لو تو علی. قسمت کہیں قاسم کی حویلی میں پلے ہے. شاباش شاباش. قسمت کہیں، بس قسمت کہیں قاسم کی حویلی میں پلے ہے. آپ جیئیں قسمت کہیں قاسم کی حویلی میں. بہت سننے کا فن آتا ہے اس کو. جب دیکھتا ہے کہ میں گھڑی دیکھتا ہوں مجھے دعوتیں دیتا ہے، میں میز کر دیتا ہے. قسمت کہیں قاسم کی حویلی میں پلے ہے، تقدیر بھی انگشت پکڑ کر ہی چلے ہے. شاباش شاباش. آپ جیئیں قسمت کہیں قاسم کی حویلی میں پلے ہے، تقدیر بھی انگشت پکڑ کر ہی چلے ہے. تقدیر بھی انگشت پکڑ کر ہی چلے ہے، جو باپ شناسا نہیں قاسم سے جلے ہے. نومی بیٹا اللہ تمہیں پھر سالاری نصیب فرمائے، مالک تمہیں پھر کربلا جانا نصیب فرمائے. جو باپ شناسا نہیں
قاسم سے جلے ہے بخشش بھی میرے شاہ کی نالین تلے ہے محسن بھائی پلے ہے چلے ہے جلے ہے نالین تلے ہے خود حسن کے مولا نے کہا ہے یہ وجی ہے قاسم تو محمد کی شبیہ کی بھی شبیہ آپ پڑھ کبھی قاسم کا بھی میدان میں جانا ڈھیر سارے دوستوں کا دل تھا یہ ٹکڑا سناؤں میں ممبروں پہ میں پڑھتا نہیں ہوں زیادہ آپ پڑھ کبھی قاسم کا بھی میدان میں جانا حوروں نے پڑھا اس کی تجلی کا ترانہ یہ بھی تو ہے جبریل کا استاد گھرانہ یاد آیا زمانے کو بھی حیدر کا زمانہ یہ بھی تو ہے جبریل کا استاد گھرانہ یاد آیا زمانے کو بھی حیدر کا زمانہ انداز میں اتوار میں کرار کی خو ہے لاڈلہ شبر کا تو حیدر کا لہو ختم نتیجہ میدان آئے 10 لاکھ کی عزت کے فرماتے ہیں لوگو مجھے سمجھو میں ہوں اللہ کا ارادہ لوگو مجھے سمجھو میں ہوں اللہ کا ارادہ دیتا ہوں سوالی کو مقدر سے زیادہ جی اخلاق بھائی جان سلامت رہیں فصیح جیے پتر جی ہیں آپ کے مولا عزت دے آپ کو لوگوں مجھے سمجھو میں ہوں اللہ کا ارادہ دیتا ہوں سوالی کو مقدر سے زیادہ ہے آج میرے جسم پہ ہیبت کا لبادہ آ جائے میرے سامنے ہر معاویہ زادہ میدان میں کرار کی پہچان لگوں گا سفیان کی ہر نسل کو عمران فرماتے لڑتا ہوں میں جب جسم پہ ہتھیار سجا کر لمحات میں دم لیتا ہوں دشمن کو مٹا کر محسن بھائی سجا کر ہاں بھئی دشمن کو مٹا کر اتنا لطف آئے گا نا اس کر کے ساتھ ایک لفظ کا استعمال آیا ہے فرماتے لڑتا ہوں میں جب جسم پہ ہتھیار سجا کر لمحات میں دم لیتا ہوں دشمن کو مٹا کر خود موت بھی کہتی ہے ذرا سانس لیا کر لڑتا ہوں میں جب جسم پہ ہتھیار سجا کر لمحات میں دم لیتا ہوں دشمن کو مٹا کر خود موت بھی کہتی ہے ذرا سانس لیا کر دیکھے ہے خدا خود مجھے پردوں کو ہٹا فرماتے توحید کی چاہت ہوں سخی ابن سخی ہوں میں ابن حسن نسل علی آل نبی میں ابن حسن نسل علی آل نبی ہوں آخری 6 مصرے فرماتے اب دیکھ کے حملہ میرا حیرت میں نہ پڑھنا اب دیکھ کے حملہ میرا حیرت میں نہ پڑھنا مجھ سے کہاں لڑ پاؤ گے آپس میں جھگڑنا اب دیکھ کے حملہ میرا ختم اب دیکھ کے حملہ میرا حیرت میں نہ پڑھنا مجھ سے کہاں لڑ پاؤ گے آپس میں جھگڑنا گر مرد کے بچے ہو تو ہرگز نہ اکھڑنا لو یاد کراؤں تمہیں کرار کا لڑنا علی کا پوتا فرماتا ہے اجداد کے انداز کی تعلیم کروں گا قاسم ہوں برابر میں ہی تقسیم